یہ تابعی کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں. میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ سے کہ اس بارے میں یہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے بات کہ تابعی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جب صحابی سے روایت کرے یا صحابی سے روایت سنے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ہو، مومن نہ ہو. نہیں، یعنی صحابی کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام سے دیکھے ملے سنے تو حالت ایمان میں ہو، پھر وہ صحابی. لیکن تابعی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ صحابی سے ملے، اس کی احادیث بھی سنے اور وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہو. تابعی کے لیے یہ شرط کہتے ہیں نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کافر بھی ہے اور کفر کی حالت میں اس نے کوئی نبی علیہ السلام سے اپنے صحابی سے کوئی بات سنی ہے اور پھر بعد میں اسلام کو قبول کیا ہے اور وہ اس صحابی سے روایت یا کوئی حکایت نقل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ روایت قابل قبول ہوگی. اور یہ اس لیے ہوگی کہ قاعدہ یہ ہے عمومی کہ تحمل کے لیے ایمان راوی میں تحمل کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. ادا کے لیے روایت میں جو آپ کہتے ہیں کہ راوی عادل ہو ضابط ہو اور راوی کیا ہو، سند منقطع نہ ہو، متصل ہو، اور ساتھ کیا ہے معلول یا شاذ نہ ہو. یہ جو آپ صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف میں یہ تو نہیں کہ اس کی عدالت حدیث کے سماع کے وقت بھی ہو، یہ عدالت ہے اس کے ادا کے وقت. یہ فرق ہے تابعی، تبع تابعی، اتباع تابعی. صحابی کے لیے نہیں. صحابی ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رؤیت کا ضروری ہے. ہاں، نبی علیہ السلام سے بات سنی ہے، اس نے حالت کفر میں سنی ہے، بعد میں اسلام لایا ہے، مخدرمی ہے، روایت اس کی بھی قبول ہے، لیکن صحابی نہیں ہے وہ. اسی طرح یہ نہیں کہ وہ تابعی نہیں ہے، تابعی تو ہے. یعنی صحابی سے ملاقات کے وقت ایمان شرط نہیں ہے اس کے تابعی ہونے کے لیے، جس طرح صحابی کے لیے شرط ہے کہ ایمان اس نے قبول کیا ہو اور حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی مصاحبت اختیار کی. سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں خاصا جھگڑا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حاکم کے کلام سے یہ بات نکلتی ہے. یہ مختصر علوم الحدیث ہے نا آپ کی، الباعث الحسیث جو اس کی شرح ہے. کہتے ہیں کہ فی کلام الحاکم ما یقتضی اطلاق التابعی علی من لقی الصحابی وروا عنہ وَإِن لَمْ يَصْحَبْهُ. وہ کہتے ہیں تابعی حاکم کا کلام جو ہے اس کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ تابعی وہ ہے جو نبی علیہ صحابہ سے ملا ہو اور اس سے روایت کی ہو، اگرچہ اس کی صحبت نہ پائی ہو. صحبت سے مطلب ہے ان کے پاس نہ رہا ہو، چلتے چلتے سن لی، بیٹھے بیٹھے سن لی. باقاعدہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے حوالے سے تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہاں
نظر پڑ جائے، قریب چلا جائے، ساتھ چند قدم چل نکلے، تب بھی وہ کیا ہے؟ صحابی۔ یہاں کہتے ہیں کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تابعی وہ ہے کہ جس نے نبی صحابی سے ملاقات کی ہو اور اس سے روایت کی ہو، اگرچہ صحبت اختیار نہ کی ہو، ان کی مجلس میں بیٹھے نہ ہو، لیکن حافظ ابن کثیر کی اس عبارت پر تعقب کیا ہے حافظ سخاوی نے۔ یہ جو علوم الحدیث کا اختصار ہے اس کا ہے صفحہ نمبر 181، اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو تعقب کیا ہے الفتح المغیث میں، وہ صفحہ نمبر 96 جلد 4 میں وہ فرماتے ہیں کہ انما نسبہ للحاکم فیہ نظر فقد قال الحاکم فی المعرفہ طبقۃ تعد فی التابعین ولم یصح سماع احد منہم من الصحابہ، کہ وہی معرفت میں تو یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا سماع کسی بھی صحابی سے نہیں ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے حاکم کی طرف سے منسوب بات کی ہے وہ درست نہیں، فی نظر۔ لیکن یہاں سخاوی نے بھی جو بات کہی ہے وہ خود محل نظر ہے۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ خود محل نظر ہے۔ اب یہ کیوں محل نظر ہے یہ آپ تکلیف کریں، یہی معرفت و علوم الحدیث لائیں، پھر پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں لفظ ہیں انما نسبہ للحاکم فیہ نظر فقد قال الحاکم وطبقۃ تعد فی التابعین ولم یصح سماع، یہ لفظ کیا ہے، لیکن پوری بات ہو لینے دیں۔ لیکن اب دیکھیں بات کیا ہے، یہ 45 صفحہ ہے۔ یہ تابعین کی بات کی ہے انہوں نے، معرفت التابعین، فإنہم علی طبقات فی الترتیب، وہ مختلف طبقات پہ ہیں، مختلف ان کی حیثیتیں ہیں۔ فخیر الناس قرنا بعد الصحابۃ من شافع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحافظ عنہم الدین والسنن وهم قد شاہدوا الوحی والتنزیل فمن الطبقۃ الاولی من التابعین وهم قوم لاحق العشرہ۔ اب یہ تابعین کے طبقے بیان کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ عشرہ مبشرہ کو ملنے والا، دوسرا طبقہ جو ان سے نیچے درجے کے ہیں، تیسرا طبقہ جو ان سے نیچے طبقے کے ہیں، اور وہم طبقات خمسۃ عشرہ طبقہ آخرہم من لقی انس بن مالک، آخری ان میں وہ ہے جو حضرت انس سے ملا ہے یا آخری صحابہ سے ملے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات اسی طرح تقسیم کرتے کرتے جو بات کہی ہے نا انہوں نے بزرگوں نے، وہ ہے اللہ اکبر، وَمِنَ التَّابِعِينَ، دیکھیے وَمِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَ الْمُخَضْرَمِينَ طَبْقَةً وَلَدُوا فِي زَمَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تابعین کے بعد مخضرمین کی بات کرتے ہیں، وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُمْ، کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب یہ کون ہے؟ مخضرمین، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ یوسف بن عبداللہ بن سلام، محمد بن ابی بکر، بشیر بن ابی مسعود، امامہ بن سہل بن حنیف، عبداللہ بن عامر بن قریش، یہ سارے ذکر کر۔
اس کے بعد کہتے ہیں وَطَبْقَةٌ تُعَدُّ فِي التَّابِعِينَ وَلَمْ يَصِحْ سِمَاعُ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مِنَ الصِّحَابَةِ۔ یہ وہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو شمار کیا جاتا ہے تابعین میں، لیکن ان کا کسی بھی صحابہ سے سماع ثابت نہیں ہے، ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے تابعین میں۔ اب کیا یہ امام حاکم کا موقف ہے؟ یہی بات قابل غور ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ شمار کیا گیا ہے ان کو، دوسرے لفظوں میں یہ ہے نہیں، کیونکہ ان کا نبی علیہ صحابی کسی صحابی سے سماع نہیں ہے۔ وَطَبْقَةٌ تُعَدُّ فِي التَّابِعِينَ وَلَمْ يَصِحْ سِمَاعُ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ایک طبقہ یہ ہے۔ وَإِنَّمَا رِوَایَةُ الصَّحِیحَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَلَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور ان میں سے کسی نے صحابہ کو پایا بھی نہیں ہے، سننا تو کیا ان کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ اب جن کا زمانہ نہیں پایا ان کا نام بھی لیتے ہیں، اب ان کا جب نام لیتے ہیں تو پھر کیا وہ بھی تابعی ہیں؟ یہی قابل غور بات سمجھ آئی نہیں؟ کہ تعدو سے لے کے صحابہ تک ہی غور نہیں کرنا چاہیے، آگے کی عبارت بھی غور کرنی چاہیے کہ ان کو بھی شمار کیا گیا ہے، اور ان کو بھی جن کو ادراک نہیں ہے، ایک ہے جن کو سماع نہیں ہے، ایک ہے جن کو ادراک نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ولیس ھذا ابی ابراہیم بن یزید النخعی الفقیہ و بقیر بن ابی سمیت لم یصح لہ عن انس الروایہ انما اسقط قتادہ من الوسط و بقیر الاشج، یہ آگے سارے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہ حافظ سخاوی کا جو رد ہے حافظ ابن کثیر پر، یہ بھی کیا ہے؟ محل نظر ہے۔ آگے اب چلیں، یہ اس دن میں کہا تھا کہ یہاں ایک باس ہے، وہ میں پھر بتلاؤں گا، وہ یہی باس جو وقت طلب کرتی تھی۔ اب آگے بات آتی ہے وَدَّعَا اعجاز، یہیں سے ہے نا کہ وَبَاقِیَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طَبْقَةٌ اُخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِهِمْ بِأَيِّ الْقِسْمَيْنِ وَهُمُ الْمُخَضْرَمُونَ، کہ ایک طبقہ باقی رہتا ہے جو نہ صحابی ہیں اور نہ ہی تابعی ہیں۔ اب وہ کس کے ساتھ ملیں گے؟ الذین ادرکوا الجاہلیہ والاسلام، جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی پایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں۔ وَلَمْ يَرَوْا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَدَّهُمْ ابن عبد البر فی الصحابہ، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ وَدَّعَا ایاض وغیرہ، اور قاضی ایاض وغیرہ نے اللہ اکبر یہ بات کہی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ انہم صحابہ، یہ صحابی ہیں، وفیہ نظر، لیکن یہ ان کا قول محل نظر ہے، اس میں تعمل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَفْصَحَ فِي خُطْبَةِ کتابہ، کیونکہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے، تفصیل بیان کی ہے اپنی کتاب کے خطہ میں، کتاب مقدمے میں، کہ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْرَدَهُمْ، کہ وہ ان کو ذکر کرے گا، لِيَكُونَ كِتَابُهُ جَامِعًا مُسْتَوْعِبًا لِأَهْلِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، تاکہ قرن اول کے راویوں، تمام راویوں کا استیاب اس کتاب میں ہو جائے، یعنی قرن اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے مسلمان ہیں بعد میں ہیں، ان کو بھی میں اس میں شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دور کے تمام راویوں کا ذکر آ جائے۔
جب یہ مقدمے میں انہوں نے وضاحت فرما دی ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ان کو صحابہ قرار دیا ہے. بات سمجھے نا. ان کا ذکر استیاب میں آ جانے سے کوئی کہے جی یہ صحابی، اب یہ بھی صحابی. ابن عبد البر نے ان کو بھی صحابی شمار کر دیا ہے. نہیں، قاضی یاد کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. سمجھے بات. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ قاضی یاد نے فرمایا کہ جب مقدمے میں انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر وہ صحابہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور صحیح یہی ہے کہ وہ کبار تابعین میں ہیں، جیسے کہ نجاشی ہے یا اویس کرنی. یہ ہمارے کیا نام ہے شیخ علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ واقعیت و درر سے اس پر نقض وارد کرنے کے بعد قل تو ثم علی فرض سے آتے تل کر روایا فحال احکام غیبیات فحال احکام الغیبیات لہا احکام الحاضر والمشاہد. ان کے لیے وہی حکم ہے جو غیاب کا حکم ہے؟ نہیں، معجزات سے اس قسم کا استدلال درست نہیں. خیر، کہتے ہیں فالقسم الاول مما تقدم ذکرہ من الاقسام الثلاثہ وهو ما تنتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غایۃ الاسناد فهو المرفوع. کہتے ہیں پس پہلی قسم جس کا ذکر پہلے ہوا ہے ان میں سے مما تقدم ذکر من الاقسام الثلاثہ حدیث کی ہے نا، مرفوع ہے، مرسل ہے، موزل ہے. یہ کہتے ہیں وَهُوَ مَا تَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ، جو جس کی انتہا نبی علیہ السلام تک ہے، اس کی سند کی انتہا، فَهُوَ وہ کیا ہے؟ مرفوع. سواء کان ذلک الانتہاء باسناد متصل ام لا، سند اس کی متصل ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق ہو، آپ کے فعل سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے قول سے، ہم کہیں گے کہ یہ حدیث مرفوع ہے. سند کا اتصال وہاں دوسرا مسئلہ ہے، مرفوع ہونا علیحدہ مسئلہ ہے. والثانی الموقوف، کہتے ہیں دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موقوف. ہوا منتہا الی الصحابی، جس کی انتہا صحابی تک. ومن دون التابعی والثالث المقطوع وهو ما ينتہی الی التابعی، اور وہ ہے جو اس کی انتہا کہاں ہو؟ تابعی تک. یہ تین تقسیمیں، مقطوع، موقوف اور مرفوع. کہتے ہیں ومن دون التابعی من اتباع التابعین فمن بعدہم فیہ اے فی التسمیت مثلہ. ومن دون التابعی، جو تابعی کے بعد ہے، من اتباع التابعین سے، یہ اتباع التابعین سے بھی بعد کا قول ہے کسی کا، فیہ اے فی التسمیت، تو اس کا نام بھی یعنی اتباع التابعین سے ہو یا تب وہ اتباع التابعین سے ہو، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مثلہ مقطوع کہیں گے، اسی کی طرح کہیں گے. مثل ما ینتہی الی التابعی فی تسمیت جمیع ذالک مقطوعا وان شئت قلت، اور اگر تم چاہو تو یہ کہہ دو موقوف علی فلان، بھئی یہ غیر مرفوع، موقوف علی ابراہیم، موقوف علی سفیان، موقوف علی یحییٰ بن سعید الانصاری، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ آپ اس کو مقطوع کہیں گے جو اتباع التابعین کی ہو. تابعی کی ہو اس کو بھی مقطوع، نہ تابعی کی ہو تو اس کو مقطوع کہیں گے، اور اگر موقوف ہو صحابی کا تو اس کو موقوف کہیں گے. آگے حافظ کہتے ہیں فحاصلت تفرقت فی الاصطلاح بین المکتوب من منقطع
فالمنقطع من مباحث الاسناد کما تقدم والمقطوع من مباحث المتن کما ترى. کہتے ہیں منقطع اور مقطوع میں فرق سمجھ گئے کہ منقطع اس کا تعلق سند سے ہے اور مقطوع کا تعلق متن سے ہے. مقطوع کا تعلق کس سے ہے؟ متن سے ہے. کہتے ہیں وقد اطلق بعضهم هذا فی موضع هذا، اور بعض حضرات نے مقطوع یا موقوف کا ایک دوسرے پر اس کا اطلاق کیا ہے. وبالعکس، اس کے برعکس بھی تجوزاً عن الاصطلاح، اصطلاح سے تجاوز کرتے ہوئے. اللہ اکبر. بردیجی نے کہا ہے المنقطع هو قول التابعی، المنقطع هو قول التابعی، منقطع. لیکن ابن صلاح کہتے ہیں انہ غریب جدا، یہ بات بہت غریب ہے. بردیجی، حافظ بردیجی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور دوسری بات یہ کہ امام شافعی، امام طبرانی، امام دارقطنی، امام حمیدی، اطلق الشافعی والطبرانی والدارقطنی والحمیدی لفظ المقطوع علی المنقطع. یہ مقطوع کا اطلاق منقطع پر بھی کرتے ہیں. جیسے حافظ نے کہا ہے نا، دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہو جاتا ہے. جس طرح کہ شرح الفیہ نے حافظ عراقی نے کہا ہے، شرح الفیہ عراقی کی جلد اول صفحہ 124 ہے، الکفایہ صفحہ 63 ہے، فتح المغیث صفحہ 192 1 ہے، اور تمہید ابن عبد البر کی صفحہ 26 جلد 2 ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقد اطلق بعضهم هذا فی موضع، تو یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل آ جائے کہ امام شافعی، طبرانی وغیرہ یہ حکم ایسا لگاتے ہیں. باقی رہ گئی بات وَيُقَالُ لِلْآخِرِينَ اے الموقوف والمقطوع الاثر، وَيُقَالُ الْأَخِيرَيْن، اخیرین جو آخری ہیں ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ یعنی جو موقوف ہے یا مقطوع ہے اس کو کیا کہے گا؟ الاثر. ان کو اثر بھی کہا جاتا ہے. والمسند وَيُقَالُ، یہاں یہ دیکھیے، یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ تضعیف سے ذکر کیا ہے. یہ قول یقالو سے کہا ہے، لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ ہر جگہ صیغہ تضعیف وہ اس کے ذوف کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اختلاف اقوال کے لیے بھی ہوتا ہے. قیلہ فلاں، قیلہ فلاں، یہ بھی توجیہ ہے، یہ بھی توجیہ ہے. ہر جگہ قیلہ یا ہر جگہ یقالو یہ تضعیف کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں بھی یقالو جو ہے. اب دیکھیے اللہ آپ کا برکت طحاوی کی کتاب ہے شرح معانی الاثار، امام بہقی کی کتاب ہے معرفت الاثار، طبری کی کتاب ہے تہذیب الاثار. اب ان تمام آثار پر حکم، حدیث پر آثار کا حکم ہے یا نہیں؟ یہ محدثین کی کتاب ہے نا. تو یہ یقالو کا یہ مطلب جو ہے نا، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وہ جہاں حدیث کی تعریف کی تھی کہ اس کو اثر بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں. تو یہ اسی تناظر میں، اسی تقسیم میں ہے. باقی بات ہے مسند کی، تو یہ مسند کی بات اور تعریف اور باقی باتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.